أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ سبحانہ و تعالی کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق و احسان سے آج ہم نے اپنے اس مبارک درس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے۔ یہ وہ اہم ترین آیت کریمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 کے قریب اہم باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ہاں جو سال کے مہینوں کی تعداد اور گنتی ہے وہ 12 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دن زمینوں کو آسمانوں کو بنایا تھا اسی دن یہ فیصلہ بھی فرما دیا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن یہ فیصلہ فرما دیا تھا، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے، یعنی ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، تکریم والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کو اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے، ظلم سے، خون ریزی سے، فساد سے، فتنہ سے، برائی سے، جھگڑے سے، ان تمام چیزوں سے، کبیرہ گناہوں سے دور رہو، بچتے رہو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر تم اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ مشرکین سے قتال کا حکم ہے، اور آخر میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان عورت، اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی اگر یہ چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ رہے، اللہ ہمارے قریب رہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نصرت فرمائے، اللہ ہمیں حفظ و امان نصیب فرمائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تقوی کو اختیار کر لیا جائے۔ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی و شعبان۔ یہ صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 12 مہینے بنائے۔ جس دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 مہینوں کا اجمالی ذکر ہے، یہ نہیں بتایا گیا قرآن پاک میں کہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔
قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفصیل احادیث صحیحہ بیان کرتی ہیں۔ قرآن کو حدیث کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن بس کافی ہے۔ یہاں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے اس کی تفصیل تشریح بیان کی اور فرمایا 4 مہینے ہیں، ان میں 3 تو متواتر ہیں، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، یعنی وہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ اس میں رجب کا ہے۔ شعبان کا مہینہ ان مبارک مہینوں میں جو کہ 12 مہینے ہیں ہجری اور اسلامی کیلنڈر، اس آیت مبارکہ سے جو سورہ توبہ کی یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 36، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں تم دنیاوی اور کاروباری اور کسی اور اعتبار سے چاہو تو دوسرے مہینوں کو اختیار کر سکتے ہو، لیکن تمہارا جو دینی مہینہ ہے، دینی مہینے ہیں، دینی سال ہے، اسلامی سال ہے، وہ ہے ہجری، اور اس لیے واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر کہ وہ خود بھی ان 12 مہینوں کے بارے میں جان لے اور اپنے بچوں بچیوں کو بھی ان 12 مہینوں کی عظمت اور حرمت اور برکت اور اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتا دے۔ ان 12 مہینوں میں ذوالحج کا مہینہ پہلا اور محرم کا مہینہ آخری، اور ان میں 8واں مہینہ شعبان کا ہے۔ اس وقت ہم جس مہینے میں ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ 8واں ہے، رمضان کا 9واں ہے۔ شعبان شعب سے ہے، وادی کو بھی کہتے ہیں، پھیلنا یا پھیلانا، شاخ در شاخ ہونا۔ اہل علم نے فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں نفلی روزے کثرت سے رکھے جاتے ہیں، اور یہ نیکیوں والا مہینہ ہے جس میں نیکیاں کرنے والوں کو متواتر اور برابر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اجر و ثواب کی برکت سے نیکیاں پھیلتی رہتی ہیں، اس لیے پھیلنا پھیلانا یہ معنی ہے شعبان کا ایک۔ اور دوسرا مہینہ ہے کہ چونکہ رجب کا مہینہ اس سے پہلے گزرا جو حرمت والا مہینہ تھا، اس مہینے میں عرب جنگ سے، قتال سے اور لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے، گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے گھروں سے نکل پڑتے تھے، ادھر ادھر پھیل جاتے تھے، اس لیے بھی شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے یہ جو مبارک مہینہ شعبان کا آتا ہے، اس مبارک مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں۔ وہ احادیث ہم ابھی پڑھیں گے جن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں پورا مہینہ یا اس مہینے کے زیادہ دن نفلی روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو چونکہ رمضان المبارک سے قبل یہ مہینہ آتا ہے جو رمضان المبارک کی برکت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی برکت کو بھی ظاہر کرتا ہے، تو ظاہر ہونا جو معنی شعبان کا ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ یہ 3 معنی شعبان کے آ گئے۔ ہمارے ہاں شعبان کے ساتھ شعبان المعظم لکھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، اس لیے ہمارے ہاں اس کو شعبان المعظم کا نام دیا جاتا ہے۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث امام طبرانی کی معجم اوسط میں ہے، امام بزار کی مسند میں ہے، امام بیہقی کی شعب میں ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے، اور یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ بعض علماء نے اس کو کمزور قرار دیا، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں علماء نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، گویا کہ یہ حدیث صحیح کے قریب تر ہے، حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ آپ علیہ السلام جب رجب کا مہینہ آتا، چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت کو نازل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے، آمین آمین آمین۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، شعبان کے مبارک مہینے کی جو برکت ہے، عظمت ہے، افادیت ہے، وہ کئی حصوں میں تقسیم ہے، لیکن دو مسئلے بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اس مبارک مہینے میں سال بھر کے لیے لوگوں کی موت اور لوگوں کی روزی اور رزق تقدیر کا فیصلہ اور تقسیم وہ اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے۔ اور دوسرا، اس مبارک مہینے میں جو 15ویں رات ہے، جس کو ہمارے ہاں لوگ شب برات کہتے ہیں، اور یہاں پر احادیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من شعبان کا لفظ آیا ہے، یعنی شعبان کی مہینے کی وہ درمیانی رات، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کی درمیانی رات، یعنی یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيته صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی تو اس قدر اتنا کثرت سے رکھتے تھے، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل روزہ رکھیں گے، مسلسل روزہ رکھیں گے مہینوں اور ہفتوں اور دنوں، اور کبھی آپ مہینوں ہفتوں بالکل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ابھی یہ روزہ کبھی بھی نہیں رکھیں گے، اور پورا مہینہ 30 دن جو آپ نے روزہ رکھا وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور جس مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ آپ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اور یہی ام المؤمنین، ہم سب کی اماں جان، پوری امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ یہ ترمذی کی سنن میں ہے۔ وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے،
اور تیسری روایت یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، سب سے زیادہ آپ علیہ السلام جس مبارک مہینے میں سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا کہ نفلی روزہ رکھیں وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا شہر یغفل الناس عنہ، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے یہ، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے تمام لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے پسند اور اچھا لگتا ہے میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو گویا مفہوم یہ ہے اس میں یہ لکھا ہو کہ میرا روزہ تھا۔ یہ نسائی کی سنن میں ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی میں ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ اردو میں اس کو شعبان معظم کہتے ہیں، یہ حدیث جو ترمذی کے ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شعبان کو شعبان معظم کہنا درست اور جائز اور صحیح ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب پوچھا گیا کہ کون سے مہینے میں رمضان کے بعد نفلی روزہ کون سے مہینے میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے، تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، چونکہ اس کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ تو امت کو یہ سبق دیا کہ سب سے زیادہ جس مبارک مہینے میں نفلی روزے رکھے جائیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور مسند ابی یعلا میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، آپ علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ سنن ترمذی میں ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 مہینہ مسلسل ملا کے روزہ رکھا ہو، یعنی 60 دن سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اور یہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نسائی میں ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان، آپ علیہ السلام جس مبارک مہینے میں پورا مہینہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو آئیے ہم خود بھی اس مبارک مہینے کے تمام دنوں میں، اکثر دنوں میں، زیادہ دنوں میں نفلی روزے رکھیں، اپنی بیوی، اولاد، ملنے جلنے والے دوستوں، رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو بھی رغبت دلائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جس مبارک مہینے میں رمضان کے بعد پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ شعبان کا مبارک مہینہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ مبارک مہینہ، ہم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ والی حدیث پڑھی کہ ترفع الاعمال الى رب العالمین۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، قلت یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، قال ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ ذلک السنۃ فاحب ان یأتینی اجلی وانا صائم۔ یہ مسند ابی یعلا میں حدیث حسن ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اس سال کس کے لیے موت لکھی جا چکی ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اس لیے میں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اگر اس مبارک مہینے میں میرا آخری وقت آ جائے تو میں روزے سے رہوں۔ عطاء ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان وذلک انہ تنسخ فیہ آجال من یموت فی السنہ۔ چونکہ اس مبارک مہینے میں لوگوں کی موت کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ اس مبارک مہینے میں جب میرے بارے میں فیصلہ تقدیر میں لکھا جائے یا لکھا ہوا فیصلہ فرشتوں کو دیا جائے، تو اس میں یہ لکھ دیا جائے کہ جب تقدیر کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا، موت آئندہ سال کے اندر واقع ہونی یہ لکھی جا رہی تھی، تو یہ روزے سے تھا تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور یہ امام بیہقی کی شعب میں ہے، عثمان ابن محمد بن مغیرہ بن اخنس، یہ حدیث مرسل ہے۔ تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى۔ اس مبارک مہینے میں فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اللہ اس کو اولاد دیتا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آئندہ سال شعبان کے آنے سے پہلے میرے بارے میں تو موت لکھی جا چکی ہے۔ اس مبارک مہینے کو غنیمت جانو، نفلی روزہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کر لو کہ جب لکھا جائے ایک سال کی تقدیر تو اس میں یہ لکھا جائے کہ یہ اس مبارک مہینے میں نفل پڑھنے میں مشغول تھا، اس مبارک مہینے میں صدقہ کر رہا تھا، اس مبارک مہینے میں لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اس مبارک مہینے میں نوافل پڑھ رہا تھا، اس مبارک مہینے میں روزہ رکھے ہوئے تھا، اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا کام انجام دے رہا تھا۔ جو اعمال ہیں، نامہ عمل انسان فرشتے لکھتے ہیں، آپ اور میں جو نامہ عمل ہے، ہمارے اعمال ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہمارے اعضائے بدن کرتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال
اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ مقتدر ہے، اللہ مطلع علی کل شیء ہے اور قادر مطلق ہے سبحانہ و تعالی۔ ظلم کے بارے میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا ظلم نہ کرو، اور ظلم یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو انسان جب پامال کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور احادیث مبارکہ میں فرمایا 3 ظلم ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جس کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، ایک ظلم وہ ہے جس کو اللہ تعالی نہیں چھوڑتا، ایک ظلم وہ ہے جس کا فیصلہ بندے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر شرک کیا ہے، شرک معاف نہیں ہوتا جب تک سچے دل سے توبہ نہ ہو، اور اگر اعمال میں ایسی کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بندے کا حق آپ کے ذمے واجب ہے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا۔ الظلم 3، ظلم لا يغفره اللہ، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه۔ اما الظلم الذي لا يغفره الله تعالى فهو الشرك، قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم۔ شرک معاف نہیں ہوتا، شرک سے دور رہو۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ أَنفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ سچے دل سے کی جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا۔ وہ ظلم جو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا وہ یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے بندے پہ ظلم کرے۔ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اعمال کی پیشی 3 قسم کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کی پیشی کی قطعاً کوئی حاجت اور ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ رقیب ہے، وہ شہید ہے، وہ شاہد ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ آیت کریمہ آئی ہے، سورہ نمل کے بالکل آخر میں بھی ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، یا ایہا الناس لا یغترن احدکم باللہ فإن اللہ لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة۔ لوگو تم کو دنیا کی زندگی یا چیزیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ اگر غافل ہوتا تو معمولی چھوٹی چھوٹی جو مخلوق ہے اور جو ذرات ہیں یہ اللہ کے علم سے باہر ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل، اذا ما خلوت الدہر فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب، ولا تحسبن اللہ یغفل ساعة ولا انما يخفى علیہ یغیب۔ جب تم تنہائی میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ میں تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں چھپ کر یہ گناہ کر لوں گا۔ اللہ رقیب ہے تم پر، ہم پر، ساری مخلوق پر۔ اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے،
اور کبھی یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ سے کوئی چیز ٹھکی چھپی رہ سکتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ وہ امام ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم میں لکھا ہے نا وہ واقعہ کہ جب ایک شخص نے ایک عورت کو گناہ کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ما یرانا الا الکواکب، ارے کون دیکھنے والا ہے ہمیں، دوسروں کے بارے میں جو بری سوچ سوچتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں منصوبے بناتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں منصوبے بناتے ہیں۔ اس مرد نے عورت کو جب یہ کہا، وہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرنے والی، جب لڑکے اور مرد نے کہا کہ ہمیں کون دیکھنے والا ہے سوائے ستاروں کے، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس اللہ کی صالحہ متقیہ بندی نے جواب دیا، ایمان اور تقوی تھا اللہ کی اس بندی کے ساتھ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایک وہ تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، آسیہ زوجہ فرعون، جس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہ ہے مسلمان خواتین کا آئیڈیل، اللہ کی رضا مانگو، اللہ کا لطف و کرم مانگو، دنیا اور دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، اپنی تربیت کرو ایمان اور تقوی پر، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت کرو ایمان اور تقوی پر، یہ ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس اللہ کی صالحہ بندی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو ما یرانا الا الکواکب، این مکوکبھا، این مکوکبھا، ان ستاروں کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا وہ تو موجود ہے ہر جگہ، وہ اس کا علم تو موجود ہے ہر جگہ، وہ تو مطلع ہے پوری مخلوق پر، این مکوکبھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اعمال کا پیش کیا جانا، اسامہ بن زید والی حدیث ہم نے پڑھی ہے امام نسائی کی سنن میں، جس میں یہ جملہ تھا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور امام ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا والذی یلوح لی ان لیلۃ النصف ہی التي تعرض فيها اعمال السنة الماضیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعبان کی 15ویں شب میں تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور امام عبد الرؤوف مناوی نے شرح الجامع الصغیر میں لکھا ثم اعمال السنة كلها في شعبان عرضا بعد عرض، شعبان کی 15ویں شب میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ احادیث مرسلہ بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ اس مبارک رات میں لوگوں کی روزی اور لوگوں کی موت کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ رفع اعمال، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر یقین اور ایمان ہو مسلمان کا، پہلا تو وہ جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اعمال پیر کو جمعرات کو پیش ہوں، اعمال روزانہ پیش ہوں، اعمال سال میں پیش ہوں تو پیش ہوں، مگر اللہ تو اعمال کی پیشی کے بغیر بھی جانتا ہے تم کو، ہم کو، سب کو۔
ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ سارا اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ ایک ہے اعمال کا روزانہ پیش ہونا، رفع الیومی، روزانہ اعمال کا پیش ہونا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام۔ اللہ سبحانہ وتعالی نیند سے پاک ہے، معصوم ہے، پاک ہے۔ اللہ کی شان، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سبحانہ وتعالی۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ دن میں لوگ جو کچھ کرتے ہیں شام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، اور رات میں جو کچھ کرتے ہیں صبح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ آپ نے جو بات کی ہے، جو حرکت کی ہے، آپ کے بڑے بھائی یا آپ کے والد صاحب یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، اس کو ہم بتا دیں گے، یا پولیس حکومت کو ہم بتا دیں گے، تو کتنا ڈر اور خوف لگتا ہے۔ آدمی اس کے ہاتھ جوڑتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ بھائی جو مرضی، بتانا نہیں۔ لیکن اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے حیا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مطلع ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ علیم ہے اور وہ خبیر ہے۔